پچھلے ایک سال سے خصوصاً اور پچھلے کئی سالوں سے عموماً نون لیگ کی طرف سے اور آل شریف کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تمام اخلاقیات کی حدود کو پامال کر کے الزام تراشی کرنا، یہ سب کچھ ہم سنتے چلے آ رہے تھے. لیکن پچھلے ایک سال سے خصوصی طور پر یہ مہم تیز تر کر دی گئی، اور اب پچھلے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے آپ دیکھتے ہیں، اور ابھی لیٹسٹ جو آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے سے 3-4 ایسے ایونٹس ہوئے جس میں ایک رانا تنویر وفاقی وزیر جو ہے اس کی طرف سے آن دا فلور آف دا ہاؤس اسمبلی میں جس انداز سے عمران خان صاحب کی ذات، ان کے خاندان، ان کے والد محترم کو مخاطب کیا گیا اور دشنام ترازی کی گئی، وہ پوری دنیا نے دیکھا. پھر رانا ثناء اللہ کی طرف سے ایک سوشل میڈیا جو ویب چینل ہے اس کے اوپر ایک انتہائی تھرڈ کلاس طریقے سے خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور ایک شیمیل کو ساتھ جوڑ کر جس انداز سے الزام تراشی کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے. پھر اس کے علاوہ بیگم صفدر عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طریقے سے پریس کانفرنس کے اندر اور جلسوں کے اندر عمران خان صاحب کی ذات اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو الزام تراشی کرنا شروع کیا ہوا اس نے، آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے خصوصی طور پر کچھ ان چیزوں کا جواب دوں گا. سب سے پہلے تو آج جس انداز سے سینٹ کے اندر پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے پر کاٹنے کے لیے کل قومی اسمبلی کے اندر بل پاس کیا گیا، آج عدالت عظمیٰ کو کنٹرول کرنے کے لیے، چیف جسٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے سینٹ کے اندر بھی جس انداز سے جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس کیا گیا. میں ایک تو اس کی پرزور مذمت کروں گا کہ دو طریقوں سے اس وقت حکومت، پی ڈی ایم، آل شریف اور بیگم صفدر دو انداز سے جو ہے وہ اس وقت عدالتوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ایک پارلیمنٹ کے اندر قانون کا سہارا لے کر، ساری دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ عدالتیں چوروں کا ہاتھ باندھتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر چور اور لٹیرے وہ عدالتوں کا ہاتھ باندھنے میں مصروف ہیں. ایک طرف قانون سازی کی چھتری تلے، دوسری طرف برملا بیگم صفدر نے کل قصور کے اندر پہلی دفعہ نہیں، پچھلے کئی ماہ کے اندر 20 دفعہ عدالت عظمیٰ کے حاضر سروس چیف جسٹس، عدالت عظمیٰ کے حاضر سروس ججز، ان کی تصویریں لگا کے جلسے میں اسٹیج کے سائٹ پہ جسٹس عطا بندیال صاحب کی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی، جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی، اس طرح باقی ججز کی تصاویر لگا کر سامنے آڈینس کو مخاطب کر کے ان کی طرف اشارہ کر کے جس انداز سے جوڈیشری کے ججز کی اور جوڈیشری کی ذلت اور رسوائی کا باعث یہ ویڈیو رانی بن رہی ہے، میں حیران ہوں. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے. کل اس نے پھر اسی انداز سے جو ہے وہ حاضر سروس ججز کو مخاطب کر کے اور چیف جسٹس کو مخاطب کر کے ہرزہ سرائی کی، دشنام ترازی کی، جو پوری پاکستانی قوم نے سنی. پھر اس نے اپنے کچھ پپٹس رکھے ہوئے ہیں، کچھ نام نہاد صحافی بنا کر، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہ جن کے ذریعے سے وہ مختلف قسم کے ٹویٹ کروا کے اور پوسٹ لگا کے وہ جوڈیشری کی، اداروں کی عزت کو رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے. کل ان میں سے ایک اس کا پپٹ کوئی اظہر سید نامی جانا کوئی ایک سوشلسٹ جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، صحافی ہے، اس کے ذریعے سے اس نے کل ٹویٹ کروایا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ
چند گھنٹوں کے اندر استعفیٰ دے دیں، نہیں تو ایسی آڈیو ویڈیو جو ہے وہ قصور کے جلسے میں یا آنے والے جلسے کے اندر آنے والی ہے کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں حیران ہوں اس پاکستان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کے ادارے اس کے اوپر کوئی توجہ دیں گے؟ کیا پاکستان کی عدلیہ اس کے اوپر کوئی توجہ دے گی؟ لیکن عدلیہ کے تو پر کاٹ دیے گئے۔ 184(3) کے تحت صرف اور صرف اپنی ہر حرام توپی، اپنی ہر بدماشی، اپنی ہر غنڈہ گردی، اپنی ہر کرپشن کو لیجٹیمیٹ کروانے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے وہ رستہ بھی روک دیا گیا کہ جو ایک چیف جسٹس کے پاس یا عدالت عظمیٰ کے جو ہیڈ ہے اس کے پاس ایک آپشن تھا کہ عوام اگر چیختی ہے، چلاتی ہے، میڈیا اگر چیختا ہے، چلاتا ہے، پاکستان کا ماس مائنڈ اگر کسی ایشو کے اوپر آواز بلند کرتا ہے تو اس ایشو کے اوپر چیف جسٹس جو ہے وہ فوری طور پر نوٹس لے سکتے تھے، اور لینے کے بعد وہ عوام کے ذہن کے مطابق، عوام کی سوچ کے مطابق، ریاست کی بہتری کی خاطر، ملک کی بہتری کی خاطر کوئی ایکشن لے کر کیس چلا سکتے تھے اور اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتے تھے۔ اس کو بھی انہوں نے اس نئے بل کے ذریعے سے باندھ دیا اس کے ہاتھ، اور 3 ججز جو سینئر ترین ہیں ان کے ساتھ اس کو کمپیل کر کے جناب وہ معاملہ بھی ڈیفیوز کر دیا۔ تو میں عدالت عظمیٰ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ ویڈیو رانی جو سرے عام چیف جسٹس کو دھمکیاں دے رہی ہے، لگوا رہی ہے، جلسوں میں کھڑے ہو کے ججز کے خلاف دشنام ترازی کرا رہی ہے، اس کا کون حساب کتاب کرے گا؟ میں اگر آج اس وقت اس پریس کانفرنس میں کوئی ایک چھوٹی موٹی بات کسی جج کے حوالے سے یا جوڈیشری کے حوالے سے کر دوں، میرے کے اوپر تو توہین عدالت لگ جائے گی، اور لگتی بھی ہے۔ اس کو کس نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے؟ اس ویڈیو رانی کو، اس آڈیو رانی کو کس نے اتنی جرت دی ہوئی ہے کہ وہ اوپنلی برملا حاضر سروس ججز کو جو ہے اس کی فیملی کو اور اس کو جو ہے وہ گالم گلوچ اور برا بھلا جلسوں کے اندر کہہ رہی ہے؟ یہ کیا پاکستان ہے یا ایک بنانا ریاست ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا ہے؟ دوسری چیز، یہی بیگم صفدر، میں پچھلے کئی ہفتوں سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے بھی، پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی ان کو خبردار کر چکا ہوں کہ خدارا آپ اپنی عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، اور آپ کی وہ ذاتی کنیز مریم اورنگزیب بھی، اور ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے ایشوز پہ کرتی ہیں کہ جس کے اوپر جب جواب دیا جائے گا تو پھر آپ انگلیاں اٹھائیں گے میڈیا کے اندر، کچھ ہمارے اینکرز اور کچھ جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور پبلک میں سے بھی اور پھر ان کی پارٹی میں سے بھی کہ جناب عورت کا خیال نہیں کیا گیا، جناب یہ کیا کر دیا، جناب یہ کیوں جواب دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، بیگم صفدر کل قصور کے بنیانی کنونشن میں یہ کہتی ہے کہ جناب ٹیرن وائٹ ٹیرن وائٹ ٹیرن وائٹ کا حساب دو، ٹیرن وائٹ کا حساب دو۔ بیگم صفدر صاحبہ، آپ جس شخص کو اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑے کر کے رانا ثناء اللہ کو ٹیرن وائٹ کا حساب مانگتے ہیں، اس نے 90s کے اندر 91 92 کے اندر آپ سے جو ہے وہ آپ کی شادی کا حساب مانگا تھا، اسی نے آپ سے جو ہے وہ آپ کی پہلی پیدائش کا حساب مانگا تھا بچے کی۔ تو کیا ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ ہیں، تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام جس انداز سے آپ ٹیرن وائٹ کی جو ہے وہ خالہ بننے کی کوشش کر رہی ہیں، تو کیا میں آپ سے یہ پوچھنے کا حق مجارب ہو سکتا ہوں کہ جو الزام اس رانا ثناء اللہ نے آپ کے اوپر لگایا تھا اور اس کے اوپر پھر آپ نے FIR کٹوائی تھی، کیا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ کیا اس کے اوپر بھی پروب ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اتنی زیادہ جناب وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ آئی ہوئی ہے اور آپ ہر قسم کا گھٹیا الزام، ہر قسم کی گھٹیا بات ایک عورت ہونے کے باوجود جلسوں میں اور جلوسوں میں عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے آپ کر رہی ہیں، تو پھر 22 کروڑ پاکستانیوں کو بھی یہ رائٹ حاصل ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مخالفین کی بکس، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں اس الزام اور اس جناب دشنام کے اوپر، تو پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کی جوابدہی دیں۔ پھر GIT اس کے اوپر بھی بننی چاہیے۔ اگر آپ کو ٹیرن وائٹ کے اوپر جو ہے وہ GIT بنانے کا اور اس کا رزلٹ لینے کا
اور اس کے حوالے سے عمران خان کو نااہل قرار دینے کی اتنا جذبہ، اتنا ولولہ، اتنا جوش آپ کے اندر آیا ہے، تو پھر پاکستان کی عوام حق بجانب ہے کہ وہ آپ سے بھی پوچھے. جو ہم نے الزام نہیں لگایا، میں نہیں لگا رہا، جس بندے کو آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ کھڑا کر کے جو ہے وہ یہ ساری بڑکیں مار رہی ہیں اور یہ جتنی اخلاق سے گری باتیں کر رہی ہیں، اس نے آپ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا، اس کے اوپر پھر آپ نے ایف آئی آر کروائی تھی. تو میں بیگم صفدر صاحبہ سے یہ گزارش کروں گا، خدا کا واسطہ ہے، اتنا عمران خان کے بغض میں، اس کے کینہ میں، اس کے حسد میں، اس کی عداوت میں، اس کی دشمنی میں اتنا زیادہ آگے مت جاؤ. آپ اپنے آپ کو وزارت اعلیٰ کی، وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ بنا کے پھر رہی ہوتی ہیں. خدا کا واسطہ ہے کوئی بات پاکستان کی اور پنجاب کی بہتری کی بھی کر لیا کرو. کوئی پالیسی ایسی دے دیا کرو جس سے پتا چلے کہ آپ کے پاس کوئی ویژن ہے. کوئی بات ایسی بھی کر لیا کرو جس سے پتا چلے کہ آپ پڑھی لکھی ہیں. کوئی بات ایسی بھی کر لیا کرو جلسے میں جس سے پتا چلے کہ آپ اور آپ کا باپ کوئی پڑھا لکھا ہے. آپ کا حسب نسب نسل اور آپ کا خون جو ہے اس کے اندر کوئی پڑھائی لکھائی کوئی چیز موجود ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کرتی ہیں، آپ جب بھی کوئی تقریر کرتی ہیں، آپ جب بھی کوئی گفتگو کرتی ہیں، آپ ہر گفتگو کے اندر، ہر تقریر کے اندر 5، 10، 12، 15 چولے ایسی مارتی ہیں کہ جو پھر اگلا 2 سال، 3 سال، 4 سال وہ سوشل میڈیا کی، ٹک ٹاک کی، الیکٹرانک میڈیا کی اور 22 کروڑ پاکستانیوں کی زبان پہ زد عام ہو جاتی ہیں.